اللہ والے مطلب مزار شریف پر، مگر اتنا سن لیو مزار پہ مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں جی، عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں پٹی پڑی، مگر یہ بھی کمی ہماری ہے۔ بتاؤں کیوں؟ عورتیں کہیں آسمان سے نہیں ٹپکی ہیں، زمین سے نہیں نکلی ہیں، سمندر میں بہ کے نہیں آئی ہیں۔ جو مزارات پر عورتیں امریکہ، افریقہ یا افغانستان وغیرہ سے نہیں آئی ہیں، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں۔ جی، کیوں نہیں روکا؟ یہ ہماری تمہاری بچیاں ہیں۔ اور سنو قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کی اگر تفسیر پڑھو نا تو جنات کہاں رہتے ہیں؟ جنات جی، جنات رہتے ہیں بیابان میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، مگر افسوس یہ ہے بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات نہیں چپٹتے۔ اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جن آ گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا۔ اگر 50 لڑکیاں 100 لڑکیاں اگر مزار پہ کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، تو میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں اس میں سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ گزرے، اور 95 تو خالی مولی کود رہی ہیں۔ خالی ڈھچوکنا ہے۔ ماں باپ ان پہ کنٹرول کریں، ٹائم پہ شادی کریں، وقت پہ شادی کریں، اور جو بے حیائی والی چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں۔ بچپن سے ہی جب بچی کو ہم نے موبائل دے دیا ہے تو اسی میں دیکھ دیکھ کے اب اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، ساری کی ساری چیزیں اس کی فلموں جیسی ہے۔ بیٹی مسلمان کی ہے مگر اس کی ساری ادائیں غیروں جیسی۔ یہ کس کی کمی؟ یہ ماں باپ کی کمی ہے، ماں باپ کی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ بے شک، چھوٹا بچہ چھوٹا، اسے کلمہ سکھانا چاہیے، سلام سکھانا چاہیے، اللہ کا نام سکھانا چاہیے۔ کیا سکھا رہی ہے؟ پھپھو یا خالہ یا بھتیجا بھتیجی، مننے وہ تیری دادی اماں بیٹھی ہے نا، لے یہ سینڈل لے لے، دادی کے سر پہ مار کے آ۔ وہ کھٹ 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 کرتا ہوگا، اس نے اماں کے سر پہ ایک پڑاک سے مارا، بڑھیا گری نیچے کو اور منہ پھاڑ رہی ہے، ارے میرا پوتا کتنا اچھا لگ رہا مارتا ہوا۔ جب بڑا ہو کر کے گالی دے رہا مارا تو برا کیوں لگ رہا؟ سکھایا تو تم نہیں ہے۔ اس بچے کو بسم اللہ کیوں نہیں سکھائی؟ وہ کھانا کھانے بیٹھا کیوں نہیں سکھایا ہاتھ دھو کے آ؟ کیوں نہیں سکھایا کھانا کھانے کی دعا پڑھ؟ کیوں نہیں سکھایا سر ڈھک کے کھانا کھا؟ یہ کمی کس کی؟ ماں باپ کی۔ یہ ہماری اپنی خود کی کمی ہے۔ اگر گھر سے اچھی تربیت سیکھتا، گھر سے اچھی تربیت سیکھتا تو بچہ اچھا ہوتا۔ اسی وجہ سے آج ہماری فصل اچھی نہیں ہے۔ فصل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب معاملہ جو ہے زمانہ خراب ہے، ماحول خراب، نہیں، ہم خود خراب ہیں۔ دل میں ایک دوسرے سے بالکل جگہ نہیں، پریشانی ہے اتنی۔ بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہیں۔ جی، دل میں جگہ کرو، دل کو اچھا کرو۔ مسجد نبوی ہے، یہ حدیث سنا دوں اور ختم۔ مسجد نبوی، اللہ میرے نبی بیان کر رہے ہیں، جنت کی باتیں ہو گئی، جی، آہا جنت کی بہاریں، سب لوگ بڑے خوش۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں آقا آقا جنت تو ہمارے لیے ہوگی۔ کہاں تمہارے لیے؟ آقا کسی ایک کی نشاندہی کر دو، کسی ایک کو بتا دو۔ میرے نبی بولے جنتی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہو، دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کہاں آقا؟ تو نبی نے صحابہ کو دیکھا، ایسے ادھر سے ادھر دیکھا تو میرے نبی نے ان میں سے نہیں بتایا۔ کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا ہے
سبحان اللہ جب دیکھا تو ایک چچا میاں آ رہے ہیں، سیدھے سادھے بھولے بھالے، کپڑے بھی سکڑے ہوئے پہنے، داڑھی ایسی تھی جیسے ابھی وضو بنا کے تازہ پانی میں ہوئی ہو، سمجھے، آ کر کے اور میرے نبی کے ہاتھ چوم ایک طرف بیٹھ گئے۔ سب صحابہ سوچنے لگے یار ان سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مسجد میں رہنے والے، اچھا کام کرنے والے، جنگیں کرنے والے موجود ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ان کا نام لیا۔ جی سوچنے لگے کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہے، کوئی نہ کوئی تو ان کے اندر بات ہے۔ محفل چلی گئی، برخاست ہو گئی، چچا میاں مسجد کونے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو دوسرا دن آیا، پھر مجلس ہوئی، نبی نے بیان کیا، صحابہ نے سوچا آج کاش میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر، آقا آج پھر کسی جنتی کا دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صحابہ نے عرض کیا، سوچا کاش میرا نمبر، سب اپنے اپنے چہرے دکھا رہے، آقا میں بھی دل میں نا جنت لینے کے لیے، جیسے تم ہو اگر لڈو بٹنے نا لڈو تو ایک ہاتھ میں لے کے اور جلدی رکھ کے پیٹ پیچھے ایسے کر کے کہتا لاتا کیوں نہیں، اور ایک یہاں رکھا ہوا، بولو ہے کہ نہیں ایسے؟ اور بعض تو ہی عالم، نماز جنازہ ہو رہی ہے، آگے والی صف میں کھڑا، خود ٹیڑھا کا کہا سبے سیدھی کر لیا، سیدھی، اور خود ٹیڑھا کھڑا، خود ٹیڑھا۔ اللہ اللہ، صحابہ کہنے لگے آقا آج دیدار کرا دو۔ میرے نبی نے ادھر سے دیکھا، ادھر سے دل میں کہا یا اللہ آج میرا نام آ جائے، یا اللہ آج میرا نام آ جائے، جنت بٹ رہی ہے نا، آج میرا نام آ جائے۔ میرے نبی نے ادھر سے ادھر دیکھا کہ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو کہ جی آقا، نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آتا دیدار کر لو، جنتی ہے۔ جب دیکھا تو کل والے چچا آج پھر آ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ہوتے تو یہ کہتے یار ان چچا کی لگ گئی فری میں بھائی۔ جی ہماری تو بولی بھی بڑی عجیب ہے، چھوٹتے کہتے ہیں امام صاحب رات کتنے پیسے مار دیے، کہتے ہیں امام صاحب یہ کرتا کہاں سے مار دیا، امام صاحب نکاح ہوا، نکاح میں کتنے مار دیے، ارے امام ہے کہ اگروادی، مارنے کا مطلب جانتے ہو یار، کچھ تو سنبھل کے بولا کر۔ میں بھی سمجھتا ہوں تمہاری نیت غلط نہیں ہے، مگر زبان بھی تو دیکھو کیا کہہ رہی ہے کہ امام صاحب آج تک مرغے کی ٹانگیں مار دی۔ سوچنے کی بات ہے، عجب بات پیر بھی ایسا ہی ہے، اس کا کوئی پیٹ تھوڑی ہے، مرغوں کا قبرستان ہے، پتہ نہیں کتنے دفن ہو گئے لاتو سمید۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا وہ مسجد کے دروازے کو دیکھو جو چچا میاں آ رہے وہ جنتی ہے، دیکھا تو کل والے پھر۔ صحابہ کے دل میں پکا کوئی نہ کوئی ان کا عمل ہے، یار کچھ نہ کچھ تو بات ہے بھائی، اللہ اور رسول راضی ہے نا، ایسی معمولی بات تھوڑی ہو جائے گی۔ پھر وہ آئے اسی حال میں ہاتھ چومے اور بیٹھ گئے، انہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا، سیدھے بھولے نہیں رہے، بیٹھ گئے۔ تیسرا دن پھر آیا، صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے بیان سنا، نبی نے بیان کیا، صحابہ کرنے لگے آقا آج پھر جنتی کا دیدار کرا دے، دعا کر رہے مولا میرا نمبر آ جائے، میرا آ جائے، میرا آ جائے۔ میرے نبی مسکرا کے دیکھ کے والے مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا دیدار کر لو، جنتی ہے۔ تیسرے دن دیکھا تو وہی چچا میاں آ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تینوں دن انہی پہ نشانہ۔ میں تو سوچ رہا تھا ایسے ہی چھٹ کے چلا جاؤں، مگر تم تقریر کرانے کے چکر میں جی تیسرے دن پھر محفل برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی جوان تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا،
محفل برخاست ہونے کے بعد وہ جوان صحابی چچا میاں کے پاس گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولے چچا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چچا میاں بولے بیٹے کیا کرو گے تم، میں غریب آدمی ہوں، تھک جاؤ گے تم کہاں نوجوان ہو جاؤ بیٹا کیا کہا، نہیں چچا تمہارے ساتھ رہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ عمل کیا کرتے ہیں جو اللہ و رسول راضی تھے، تم بھی ساتھ رہتے ہو، اگر کسی پڑوسی کی طبیعت خراب ہو نا تو پہلے ہی حساب کتاب جوڑنے لگتا ہے، اس کا گھر کتنے کا بکے گا بھائی، پہلے ہی کوتا کاتی شروع ہو جاتی ہے گھر کی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا میاں ساتھ رہوں گا، یہ دیکھنے کے لیے کون سا عمل ہے کون سا کام ہے، 3 دن جنتی کا نشانہ لگایا تو انہی چچا پر پڑا، کہاں ٹھیک ہے پسند کر، رہ لو بیٹا رہ لو کوئی بات نہیں۔ اچھا ان کا کام کیا تھا، میں نے حدیث میں پڑھا، ان کا کام کیا تھا چچا کا، ان کا کام یہ تھا کہ مدینے میں جو لوگ کھجور کھا کے گٹری پھینکی دیتے، گٹری پھینک دیا کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک چمڑے کا تھیلا تھا، وہ دن بھر گٹریاں بینتے تھے اور گٹریاں سکاتے تھے، سکا کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے، لوگ چولہے کے ایندھن کے لیے لیا کرتے تھے، تو جتنے کا بکتا تھا شام کو کھانا کھاتے تھے اور جو بچتا تھا وہ سارے کا سارا فقیروں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے، ساتھ میں چل رہا ہے، کھجوروں کی گٹری بھی شام ہو گئی، نماز پڑھ لی، تم نماز پڑھتے ہو کیا ہوا، ارے بولو نا الحمدللہ، پڑھو گے بولو انشاءاللہ، جھوٹا وعدہ مت کریو، بولو انشاءاللہ، کہیں ایسا نہیں ہے کود کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور پورے کپڑے پھاڑ لی اور نماز ایک ٹائم کی نہیں،